آئیے آج اگر آپ چاہتے ہیں جو ماضی میں آپ کا مقام تھا، جو تاریخ میں، جو ہسٹری میں آپ کی عظمت تھی، آپ کی آبرو تھی، آپ کے حکمرانوں کا نام سن کر کفر اپنے ایوانوں میں کانپ جایا کرتا تھا، کسی کافر کی ہمت نہیں تھی، کسی کافر میں یہ طاقت نہیں تھی، کسی کافر کو یہ مجال نہیں تھی وہ کسی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ پوری دنیا کا کفر ہم سے ڈرتا تھا اور ہم کائنات میں دنیا کے ہر فن کے امام تھے، سیاست ہو، عبادت ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، علم ہو، فن ہو، ہم ہر فن میں دنیا کے رہبر تھے، رہنما تھے۔ وجہ کیا تھی؟ تب قرآن ہمارا سلیبس تھا، ہمارا نصاب تھا۔ آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، شام کے اندر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ آج ہماری تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، معدنی ذخائر بھی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں ہم زوال پذیر ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا سرور تجھے جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، عزت، بزرگی اور برتری کے تمام تر کلمات اللہ وحدہ لا شریک، مالک العلام،
جلا و شانہ کی ذات بلند و بالا کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک، حاجت روا مشکل کشا داتا دستگیر غریب نواز، بگڑی بنانے والا اولاد دینے والا نفع اور نقصان کا مالک ہے، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، افضل المؤمنین، سید المرسلین، شفیع للمذنبین، رحمت للعالمین، دین خدا کے داعی اعظم، قائد اعظم، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پہ انتہائی واجب القدر، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین عزت مآب اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات پہ دو بڑے احسانات فرمائے ہیں، ایک قرآن اور دوسرے صاحب قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھ سمیت 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان 1,25,000 انبیاء میں سے 315 نبی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی نے آسمانی صحائف اور کتابیں عطا فرمائی۔ جس طرح ساری کائنات میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ علیہ السلام کی بات اللہ تعالی کی ذات کے بعد سب سے زیادہ اشرف و اعلیٰ بالا، عزت والی، عظمت والی، شان والی، مقام والی، منقبت والی۔ اسی طرح کتابوں میں سے، آسمانی صحائف میں سے قرآن کریم سب سے زیادہ عزت اور عظمت والی کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس نے لات، منات، عزا، ہبل، حجر شجر کی پوجا کرنے والوں کو ایک در پہ جھکنا سکھایا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو بیٹیوں کی تربیت کرنا، بیٹیوں کی پرورش کرنا، بیٹیوں سے محبت کرنا، بیٹیوں سے پیار کرنا، بیٹی کو اپنے لیے عزت اور غیرت سمجھنا سکھایا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے گھوڑے کو پانی پلانے کی وجہ سے 50 سال تک خون خرابہ کرنے والوں کو، آپس میں لڑنے والوں کو، خون بہانے والوں کو بھائی بھائی بن کر رہنا سکھایا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے کائنات کی کایا کو پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے عرب کے بدووں کو جہاں بانی کے، جہاں آرائی کے اصول سکھلائے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے اپنے پڑھنے والوں کو صدیق بنایا۔
یہ وہ کتاب ہے جس نے اپنے پڑھنے والوں کو فاروق اعظم بنایا، یہ وہ کتاب ہے جس نے اپنے پڑھنے والوں کو عثمان ذو النورین بنایا، یہ وہ کتاب ہے جس نے اپنے پڑھنے والوں کو علی حیدر کرار بنایا، یہ وہ کتاب ہے جس نے اپنے پڑھنے والوں کو عشرہ مبشرہ بنایا، یہ وہ کتاب ہے جس نے اپنے پڑھنے والوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنایا، یہ وہ کتاب ہے جس نے اپنے پڑھنے والوں کو ساری کائنات کے رب کا محبوب بنوایا، یہ وہ کتاب ہے جس نے اپنے پڑھنے والوں کے اوپر رحمت کا نزول کروایا، یہ وہ کتاب ہے جس نے اپنے پڑھنے والوں کے اوپر برکات کا نزول فرمایا۔ حضرات، میں سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے بڑے پیارے بھائی شیخ بلال ارشد صاحب کو، میں ان کی سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ موضوع دیا کہ حضرت آپ اس بات کے اوپر بیان کریں کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کا اعلان کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، قرآن ہمیں میسج کیا دیتا ہے۔ لوگوں، آج ہم اگر اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، اپنے لوگوں کو دیکھیں، لوگ قرآن سے محبت بھی کرتے ہیں، قرآن سے پیار بھی کرتے ہیں، قرآن کو اپنے گھر میں اونچی الماری پہ اچھے غلاف میں لپیٹ کر بھی رکھتے ہیں، قرآن کو چومتے چاٹتے بھی ہیں، قرآن کے سائے میں اپنی بیٹی کو الوداع بھی کرتے ہیں، قرآن کو پڑھنا باعث اجر و ثواب بھی سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم بھی دلواتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کی تلاوت کر لینا کافی ہے، یا قرآن کو گھر میں رکھ لینا کافی ہے، یا قرآن کو غلاف میں لپیٹ دینا کافی ہے۔ ان کی یہ سوچ بن چکی ہے، ان کا یہ نظریہ بن چکا ہے، ان کا یہ خیال بن چکا ہے کہ قرآن کے سائے میں بیٹی کو الوداع کر دینا کافی ہے۔ لوگوں سن لو، جہاں تک میں طالب علم نے دین اسلام کو سمجھا ہے، دین اسلام کو پڑھا ہے، دین اسلام کو سیکھا ہے، دین کا مطالعہ کیا ہے، یہ قرآن اس کا صرف پڑھ لینا کافی نہیں، اس کا تلاوت کر لینا کافی نہیں، اس کا گھر میں رکھ لینا کافی نہیں، اس کے سائے میں بیٹی کو گھر سے الوداع کر دینا کافی نہیں۔ یہ قانون کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پہ نازل ہونے والی پاک کتاب ہے۔ قانون کی کتاب کو تلاوت نہیں کیا جاتا، قانون کی کتاب کو قانون سمجھ کر معاشرے میں نافذ کیا جاتا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن سمجھتے نہیں، یہ نہیں جانتے قرآن ہمیں پیغام کیا دیتا ہے۔ مجھے یاد آئی صحیح بخاری کی وہ روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وقت آئے گا لوگ گمراہ ہو جائیں گے، گروہوں میں بٹ جائیں گے، فرقہ واریت عام ہو جائے گی، فتنے نمودار ہوں گے، لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مومن ہوں گے، صبح کو کافر ہوں گے، دین دنیا سے مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، صرف کتابوں میں سمٹ کے رہ جائے گا، صرف مکہ مدینہ میں لوٹ کر آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار ان کو تو خاموش کروائیں نہیں تو آپ ادھر آ جائیں، بڑی حیرانگی سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں قرآن سکھلاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، ہمارے بچے آگے اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، تو پھر قرآن دنیا سے ختم کس طرح ہو جائے گا، علم دنیا سے کس طرح اٹھ جائے گا، فتنے کس طرح نمودار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ما ینطق عن الہوی نبوت والی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، علی پیارے آپ بڑے معصوم ہو، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، تلاوت تو کریں گے لیکن پیغام کو نہیں سمجھیں گے، معنی مفہوم کو نہیں سمجھیں گے، اس بات کو نہیں جانیں گے کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔
میرے بھائیوں، ہم دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، دنیا کو اچھا بنانے کے لیے، برائٹ فیوچر بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنوانے کے لیے، وکیل بنانے کے لیے، بیوروکریٹ بنانے کے لیے، ACDC بنانے کے لیے کتنا کتابوں کا پلندہ ان کو یاد کرواتے ہیں، بھاری برکم فیسیں دے کر مہنگے سکولوں میں داخل کرواتے ہیں، اکیڈمیز رکھواتے ہیں، گھر میں ٹیوٹر پڑھانے کے لیے آتا ہے۔ انگریزی کی اتنی موٹی بڑی بڑی ضخیم بھاری کتابیں اس کو یاد ہیں، اس کو دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں کا فلسفہ یاد ہے، شاعروں کی شاعری یاد ہے، ادیبوں کا ادب یاد ہے، خطیبوں کی خطابت یاد ہے، مفتیوں کے فتوے یاد ہیں، لیکن جب اسی نوجوان سے پوچھا جائے تو نے MSc کر لی ہے، تو نے BS کر لیا ہے، تو نے LLB کر لی ہے، تو نے MBBS کر لیا ہے، تو بڑی بھاری فیسیں دے کر بڑی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں سے ڈگری لے کر آ گیا ہے، ذرا یہ بتا کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کی صورتیں کتنی ہیں، قرآن کے سپارے کتنے ہیں، قرآن کی تعریف کیا ہے، قرآن کسے کہا جاتا ہے؟ یہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا۔ پھر ساتھ ہی کہتا ہے جتنا معاشرے میں بگاڑ ہے سارا مولویوں نے پیدا کیا، ان مولویوں کا قصور ہے، اس لیے ہم ترقی نہیں کرتے۔ اہلا و سہلا مرحبا، ماشاءاللہ خطیب پاکستان مقرر ذیشان حضرت مولانا علامہ قاری اسماعیل عتیق صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں، چند کلمات سماعت فرمائیں انشاءاللہ، ان کے میرے فوراً بعد انشاءاللہ ان کا خطاب ذیشان ہوگا۔ حضرات میں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں، قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ ایک نوجوان 25 سال کی، 30 سال کی، 70 سال کی عمر گزار کر ایک مسلمان سے پوچھا جائے، میں دعوے سے کہتا ہوں یہاں جتنے لوگ تشریف فرمائے ہیں سبھی مجھ سے بہتر ہیں، مجھ سے اچھے ہیں، علم والے ہیں، عمل والے ہیں، عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، پختگی والے ہیں، تجربے والے ہیں، کیا کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے قرآن کی تعریف کیا ہے؟ کوئی ایک شخص جو یہ بتا سکے کہ مولانا قرآن اسے کہتے ہیں؟ یار ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، ہم نے کوئی نیا کلمہ نہیں پڑھا، کوئی نئے مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ تصور کریں اگر کوئی غیر مسلم تحقیق اور جستجو کی تڑپ لے کر آپ سے یہ پوچھے کہ بھائی میں اسلام کے اوپر تفکر کر رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، اسلام کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے قرآن ہے۔ وہ آپ سے پوچھے یار میں تو نیا ہوں، آپ تو پرانے ہیں، آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے مینوں تو نہیں پتا۔ تو سنیے، القرآن ہوا کلام اللہ، قرآن وہ چیز ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا، سارے بولے اللہ کا کلام ہے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا، جس طرح اللہ لا ثانی ہے، لا فانی ہے، لا زوال ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی لا ثانی ہے، لا زوال ہے، لا فانی ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہیں گی۔ دنیا میں واحد ایک چیز قرآن ہے جس کا تعلق بلا واسطہ اللہ کے ساتھ، ورنہ کعبۃ اللہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تخلیق ہے، رسول کائنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، صرف قرآن ہے جس کا تعلق بغیر کسی واسطے کے اللہ کے ساتھ۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے، اللہ اس سے کلام کرے، اللہ اس سے گفتگو کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو کھول کر پڑھنا شروع کر دے۔ وہ آیات پڑھتا جائے گا، اسے اس طرح محسوس ہوتا جائے گا کہ عرش کا مالک اس سے گفتگو کر رہا ہے، عرش کا مالک اس سے کلام کر رہا ہے۔ تو قرآن کی تعریف کو یاد کیجئے، اللہ کی قسم اگر آپ کو آج کی اس مجلس میں صرف قرآن کی تعریف یاد ہو جائے تو آپ کے آنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ القرآن ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد بواسطۃ جبریل، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جس کو اللہ نے سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے
سید البشر سرور کونین سید الثقلین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم نشرح لک صدرک والے سینے پہ نازل فرمایا، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ المبدوء بسورۃ الفاتحہ، جس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جس کو پتا ہے وہ بولے کہاں سے ہوتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ سے۔ والمختوم بسورۃ الناس، جس کا اختتام سورۃ الناس کے اوپر ہوتا ہے۔ والمکتوب فی المصاحف، جس کو صحیفوں پہ لکھا گیا ہے۔ والمتبدع بتلاوتہ، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرات قرآن کی عظمت کو جان لیا، قرآن کے مقام کو پہچان لیا، لیکن اسے پڑھا نہیں، اسے کھولا نہیں، اسے سمجھا نہیں، اس میں غوطہ زن نہیں ہوئے، تو جو کہ تو رہے جنہوں نے سمجھا وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے، جنہوں نے نہیں سمجھا وَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، وہ زوال کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں گر گئے۔ آئیے آج اگر آپ چاہتے ہیں جو ماضی میں آپ کا مقام تھا، جو تاریخ میں، جو ہسٹری میں آپ کی عظمت تھی، آپ کی آبرو تھی، آپ کے حکمرانوں کا نام سن کر کفر اپنے ایوانوں میں کانپ جایا کرتا تھا، کسی کافر کی ہمت نہیں تھی، کسی کافر میں یہ طاقت نہیں تھی، کسی کافر کو یہ مجال نہیں تھی وہ کسی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ پوری دنیا کا کفر ہم سے ڈرتا تھا، اور ہم کائنات میں دنیا کے ہر فن کے امام تھے، سیاست ہو، عبادت ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، علم ہو، فن ہو، ہم ہر فن میں دنیا کے رہبر تھے، رہنما تھے۔ وجہ کیا تھی؟ تب قرآن ہمارا سلیبس تھا، ہمارا نصاب تھا۔ آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، شام کے اندر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ آج ہماری تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، معدنی ذخائر بھی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں ہم زوال پذیر ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، قرآن سے ناطہ توڑ دیا ہے۔ افسوس کہ اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ حضرات آج بھی ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت اور عظمت کو حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ آخری بات سماعت فرمائیں، قرآن ہمیں کہتا کیا ہے؟ قرآن کا پیغام ہے قل هو اللہ احد۔ لوگو اس کائنات میں کوئی یہ کہے گا کہ لات عزت بناتا ہے، کوئی کہے گا منات اولاد عطا کرتا ہے، کوئی کہے گا عزا عزت کا مالک ہے، لیکن سن لو اس کائنات میں حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، داتا دستگیر ہے، غریب نواز ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اولادیں دینے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بارشیں برسانے والا ہے، عزت اور ذلت کا مالک ہے، تو اکیلا میرا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی اولاد دینے پر قادر، نہ کوئی بگڑی بنانے والا، نہ کوئی نفع نقصان کا مالک۔ اب ہم قرآن بھی پڑھتے، لیکن جب اللہ ہمیں اولاد کے بارے میں آزماتا ہے تو ہم پیروں فقیروں کے در پہ دھکے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں قرآن کہتا کیا۔ اگر سمجھا ہوتا، ہم جانتے ہوتے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اس کی مرضی ہے، جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا دے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہے دونوں دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے نہ بیٹی دے نہ بیٹا دے، ویسے ہی آزما لے۔ اگر ہم نے یہ پڑھا ہوتا تو ہم اللہ کا در چھوڑ کر، اللہ سے بے وفائی کر کے کسی پیر فقیر دربار مزار پہ دھکے کھاتے ہوئے نظر آتے نہ نظر آتے۔ اللہ الصمد، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے،
لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ خود کسی کی اولاد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس پوری کائنات میں آسمان کی نیلی چھت کے نیچے روئے زمین پر کوئی اس کا ثانی ہمسر، کوئی شریک، کوئی اس جیسا نہیں۔ قرآن ہمیں رحمان کی پہچان کرواتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ خدا کون ہوتا ہے، سجدے کے لائق کون ہے، عبادت کے لائق کون ہے، معبود برحق کون ہے۔ ہماری پیشانی جس کے سامنے جھکے، ہماری پیشانی جھکانے کا حقدار کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو خود بھی زندہ ہے، زندہ رکھنے والا بھی ہے، خود بھی قائم ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ پتہ چلا رب وہ ہوتا ہے، خالق وہ ہوتا ہے، مالک وہ ہوتا ہے، سجدے کے لائق وہ ہوتا ہے کہ جس کو نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، جو خود منو مٹی تلے لیٹ جائے، وہ خالق مالک، وہ خالق مالک ہے، ذات واحد، عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرما، اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار، خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اپنی اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اپنا اسی کے آگے جھکاؤ، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کے عشق کا دم برو تم۔ تو قرآن ہمیں کہتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ آؤ اگلی بات سنو، قرآن ہمیں رسول کائنات کی پہچان کرواتا ہے، ان کے حقوق بتلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر آسمان پہ رب سے بڑا کوئی نہیں، زمین پہ رسول کائنات سے بڑا، رسول کائنات سے بڑا نہ کوئی امام، نہ کوئی خطیب، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی ادیب، نہ کوئی علامہ، نہ کوئی فہامہ، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی جناب بہت بڑا پیر۔ صرف پھر کیا ہوگا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ پھر جب کلمہ پڑھ لیا تو رسول کائنات کی عظمت اور ان کا حق یہ ہے کہ پھر سب سے زیادہ اولیت ہوگی تو رسول کائنات کی ہوگی، سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے تو رسول کائنات ہوں گے۔ اور جہاں پر ان کی بات آ جائے، ان کی حدیث آ جائے، ان کا کلام آ جائے، ان کی گفتگو آ جائے، ان کا حکم آ جائے، ان کی تربیت آ جائے، ان کی سیرت آ جائے، ان کی سنت آ جائے، ان کا اسوہ آ جائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پھر نبی کی بات کے اوپر، نبی کی آواز کے اوپر، نبی کی حدیث کے اوپر، نبی کے فتوے کے اوپر، نبی کے قول کے اوپر، نبی کی سیرت کے اوپر، نبی کی سنت کے اوپر کسی کا فتویٰ ہو سکتا، کسی کی امامت ہو سکتی، کسی کی فقاہت ہو سکتی؟ تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم رسول کائنات کے حقوق کو ادا کریں۔ حضرات یہ تو عقائد کی بات تھی، اگر ہم اصلاح معاشرہ کی بات کریں، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، اے ایمان والو زنا کے قریب بھی، زنا کے قریب، یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، فرق ہے، یہ نہیں کہا زنا نہیں کرنا، یہ ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے وسائل، ایسے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرنے جس سے ہمارا دل زنا کی طرف مائل ہو۔ اب ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں سوشل میڈیا، سوشل میڈیا پہ سارے جہان کا گند ہے، اور ہماری نسلیں، ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری معصوم بیٹیاں، ہماری
فاطمہ کی شہزادیاں، زینب کی صاحبزادیاں، اہل بیت سے محبت کرنے والیاں، وہ جنہوں نے تلاوت کرتے ہوئے آٹا گوندنا تھا، جنہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے کھانا پکانا تھا، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بچے کو چھاتی سے لگا کر اپنی رگوں کا لہو اس کے اندر اتار کر اس کو حسن و حسین کا وارث بنانا تھا، وہی ماں اب موبائل دیکھتے ہوئے ساری زنا والی چیزیں، زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے، تو سمجھ یہ آتا ہے کہ ہم نے یہ سمجھا نہیں کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ اگر سمجھا ہوتا تو کسی گھر میں کیبل کی، ٹی وی کی، گانے بجانے کی آواز بلند نہ ہوتی۔ یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے کا گھر ہے، یہ جدی پشتی نسلی مسلمان کا گھر ہے، اس سے اگر آواز آتی یا رب کے قرآن کی آتی یا رسول کائنات کے فرمان کی آتی۔ نعرہ ہمارا یہ ہے، ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، گلیوں محلوں میں ٹوٹے ہوئے عاشق ملیں گے، کہیں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ادھر سے صدا آئے گی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، رسول کائنات کا فرمان ہے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن یہ پہاڑی کو سجانا نماز سے زیادہ ضروری سمجھے گا اور یہ گل گپاڑا مچائے گا اور پھر کہے گا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جب اسے کہو گے جاؤ اذان ہو رہی ہے نماز بھی پڑھ لو، وہ کہے گا لگتا ہے تو میلاد دا منکر ہے، لگتا ہے تو کوئی وہابی ہے۔ تو یہ ایسا کیوں کہتا ہے کہ اس نے اس بات کو سمجھا نہیں کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کہتا ہے والدین جو مرضی کرے، جو مرضی کہیں، زیادتی کرے، ظلم کرے، گالی دیں، برا کہیں، احسانہ، قطع نظر اس بات کے کہ وہ کیا کرتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، اچھا رویہ اختیار کرنا ہے۔ آج ہر گھر میں ماں باپ پریشان نظر آتے ہیں، جی اولاد بدتمیز ہے، جی اولاد کہنا نہیں مانتی، جی بچے تنگ بہت کرتے ہیں۔ حضرات پھر سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اولاد کو بتایا ہی نہیں کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو بتایا ہوتا، اپنی بیٹی کو سکھایا ہوتا، بیٹا بیٹی میرے بچے میرے سونے میرے مٹھڑے، قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ باپ کے آگے اف تک نہیں کہنا، ماں کے سامنے نظریں نہیں اٹھانی، بدتمیزی نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنی، یہ نہیں کہنا آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ان کی راتوں کی نیندوں کو حرام نہیں کرنا تو کبھی بھی آپ کی اولاد آپ کا جینا دشوار نہ کرتی۔ حضرات عدالتوں میں چلے جائیے، آپ کو جھوٹی گواہی دینے والے عام مل جائیں گے، بکنے والے جج مل جائیں گے، لوٹنے والے وکیل مل جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ مزید آگے بڑھیے، گھر کا کام کرنے کی وجہ سے طلاق کا تقاضا کرنے والی عورتیں مل جائیں گی، اپنے سکے بھائی کی زمین پہ قبضہ کرنے والے مرد مل جائیں گے، سکی بہنوں کو دھمکیاں دینے والے اگر تو نے حصہ لیا تو میرا تیرا تعلق ختم، ایسے غلیظ کلمات الفاظ کہنے والے مل جائیں گے۔ یہ بگاڑ، یہ انتشار، یہ بے چینی، یہ بے قراری، یہ بے اطمینانی کیوں ہے؟ کیونکہ سمجھا نہیں کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ اگر تو نے سمجھا ہوتا، پڑھا ہوتا قل هو اللہ احد، تو اللہ کا در چھوڑ کر تو مرنا تو گوارا کر لیتا، کٹنا تو گوارا کر لیتا، جلنا تو گوارا کر لیتا، آگ میں اترنا تو گوارا کر لیتا، چلتے ہوئے دریا میں نبی موسیٰ کی طرح اتر تو جاتا، خبیب بن ابی کی طرح سولی پہ لٹک تو جاتا، سمیہ اور زنیرہ کی طرح آنکھیں نکلوا تو لیتا، بلال کی طرح تپتے ہوئے کوئلوں پہ لیٹ تو جاتا، لیکن اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ نہ جاتا۔ اگر تو نے سمجھا ہوتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی مومنوں کے اوپر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے
کہتے ہیں تو مر تو جاتا لیکن رسول کائنات کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی داڑھی کے اوپر رندہ نہ پھرواتا، تو نمازوں کی چوری نہ کرتا، تو جناب بے حیائی اور فحاشی کے اور یعنی کے کام نہ کرتا۔ اگر تو نے سمجھا ہوتا قرآن کہتا کیا ہے، تیری زبان پہ غلاظت نہ ہوتی، گالی گلوچ نہ ہوتی، بے حیائی فحاشی اور یعنی کی باتیں نہ ہوتی۔ اگر تو نے سمجھا ہوتا قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، تو کسی کا حق مار کے نہ سوتا۔ اگر تو نے سمجھا ہوتا قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، تیرے دل کے اندر کسی کے بارے میں نفرت، حسد، بغض، کینہ، عداوت نہ ہوتی۔ اگر تو نے سمجھا ہوتا قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، تیری طبیعت کے اندر بخیلی نہ ہوتی۔ اگر تو نے سمجھا ہوتا قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، تو شیطانی کاموں کے اوپر فضول خرچیاں کرتا ہوا نظر نہ آتا۔ اگر تو نے سمجھا ہوتا قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، تو رسول کائنات کی محبت کا نام لے کر گلیوں محلوں بازاروں شیاطین کے گھروں کو سجاتا ہوا نظر نہ آتا۔ اگر تو نے سمجھا ہوتا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قرآن ہمیں کہتا ہے عائشہ، خدیجہ، صفیہ، میمونہ، جویریہ اور ماریہ قبطیہ اور جناب والا سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور صفیہ، یہ ساری مومنوں کی مائیں ہیں، تو گلیوں محلوں میں ان پکیزہ ماؤں کو گالیاں دیتا ہوا نظر نہ آتا۔ اگر تو نے یہ سمجھا ہوتا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ کی قسم تو مرنا تو گوارا کر لیتا، ابو بکر و عمر کے ایمان پہ شک کرتا ہوا نظر نہ آتا۔ حضرات آئیے، آج بھی وقت ہے، آج بھی موقع ہے، آج بھی زندگی کی کچھ سانسیں باقی ہیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، رحمان 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے مکھی کے سر جتنا آنسو کا ایک قطرہ اللہ کے سامنے بہا دیتا ہے، اللہ پچھلی ساری بھلاتا نہیں ہے، بلکہ ان گناہوں کو بھی یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نیکیوں میں تبدیل کر کے جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پیغام نوٹ کیجئے، میسج نوٹ کیجئے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے گھر کا ماحول اچھا بن جائے، آپ کے رزق، مال، جان، اولاد، اہل و عیال میں برکات کا نزول ہو، آپ کے کاروبار میں اضافہ ہو جائے، آپ کی زندگی میں سکون، چین، قرار، اطمینان کی دولت آپ کو نصیب ہو جائے، تو پھر ذریعہ ایک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کا سارا بگاڑ اور انتشار ختم ہو جائے، تو یہ کتاب، یہ اللہ کی رسی، یہ نسخہ، یہ تحفہ، جس کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، اگر اس کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ کر سکتی نہیں کر سکتی۔ تو قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سینے سے لگائیے۔ قرآن آپ کی عزت ہے، قرآن آپ کے دل کی بہار ہے، قرآن زندگی کا چین ہے، قرآن سکون ہے، قرآن اطمینان ہے، قرآن راحت ہے، قرآن برکت ہے، قرآن جنت میں لے جانے کا سبب ہے، قرآن جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، قرآن اللہ کی محبت کو دل میں راسخ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ مجھے شیخ بلال صاحب کا حکم تھا کہ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ کے انداز میں آیت پڑھے، میں آیت پڑھ کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ میں آپ کو چیک کر رہا ہوں ٹیسٹر لگا کے، اگر آپ کا رزلٹ اچھا ہوگا، بتی پوری جگے گی، تو پھر قاری اسماعیل عتیق صاحب بھی انشاءاللہ چڑھ کے بیان فرمائیں گے، اور اگر آپ ڈھیلے ہوں گے تو پھر اللہ وارث ہے۔ سارے ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقیرانہ آئے ہم صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.